آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین و الصبر، دین سارا کا سارا صبر ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی تو تراویح پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی نماز قائم کر سکتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر تم صبر کرو، یہ 10 منٹ کا بیان، اس کو اگر تم دل سے سن لو، غور سے سن لو، غور سے سن لو، غور سے سمجھ لو، مجھے اللہ پہ اتنا یقین اور امید ہے کہ اللہ تمہارے دل میں عبادت کی محبت بھر دیں گے، اپنی محبت بھر دیں گے، اپنے محبوب کی محبت بھر دیں گے، تم پر ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ اس لیے کہ یہ ان کی باتیں ہیں جن کی باتیں کرنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، حسن بصری عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگ ان کو بیمار سمجھتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے حسن بصری کہ تم بیمار ہو، تمہیں کیا ہوا؟ وہ فرماتے تھے میں بیمار نہیں ہوں لیکن مجھے اللہ کی محبت نے جکڑا ہوا ہے۔ حسن بصری جب کسی محفل میں آتے، لوگ ان کو اٹھ کر ملتے، کہتے ہائے کوئی فوت ہو گیا ہے کیا؟ کوئی اماں فوت ہو گئی ہیں کیا؟ آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ پر بڑی رنج اور مصیبت آن ٹوٹی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہاں میں مصیبت میں ہوں، نفس میرا سرکش ہے اور میں اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ آپ ایک دن فرمانے لگے تم میرے حال کو ایسا دیکھتے ہو، میں کیا کروں؟ میں ان لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں جن کو دنیا کی کسی چیز کے آنے سے نہ خوشی ہوتی تھی نہ جانے سے رنج ہوتا تھا۔ تم تو گاہکوں کی خاطر دکان بند نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہو۔ او ساری دنیا نماز پہ قربان کر دی جائے تب بھی تھوڑا ہے۔ میرے بھائیو صبر کرو، اللہ تمہیں بے انتہا دے گا، جھولیاں بھر کے دے گا، دین سے اعراض تو نہ کرو۔ آپ فرمانے لگے میں کیا کروں؟ میں ان لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں جن کو دنیا کی کسی چیز کی آنے سے خوشی ہوتی تھی نہ جانے سے رنج ہوتا تھا۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی مال متاع کی حقیقت اس مٹی سے جو زمین پہ پڑی ہے بڑھ کر ذلیل تھی، جو جوتوں میں لگی ہے اس سے بھی بڑھ کر ذلیل تھی۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عمر بھر میں کبھی ان کا کوئی کپڑا تہہ ہو کر رکھا نہیں گیا، نہ کبھی انہوں نے کسی کھانے کی چیز کی پکانے کی فرمائش کی، نہ کبھی سونے کے لیے ان کو بستر کی ضرورت ہوئی، زمین پر لیٹ گئے اور سو گئے اور سوئے اٹھ بیٹھے۔ زمین اور ان کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اس قدر کرنے والے تھے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور کو راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے اور پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا تو وہ راتوں کو نماز پڑھنے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ جب تک پاؤں پہ ورم نہیں آتا نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور نماز پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک کی ایڑیاں پھٹ گئی تھیں، جب تک ان کی ایڑیاں نہ پھٹی انہوں نے نماز پڑھنا نہ چھوڑی۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ان کے رخساروں پر آنسوں کی لڑی بندھی رہتی ہے، رات بھر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نمازی اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور جب تک وہ اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ بات کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب بیمار ہو گئے تو ایک مجمع ان کے پاس آیا عیادت کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان کو دیکھا جو نہایت کمزور تھا، زرد رنگ، دبلا پتلا۔ عمر بن عبدالعزیز نے دریافت فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہو گیا؟ وہ کہنے لگے بیماریاں ہیں بیماریاں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں، سچی بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا دنیا کا مزہ چکھا بڑا ہی کڑوا نکلا، اس کی رونق دیکھی بڑی ہی ویرانی تھی، اس کی حلاوت چکھی بڑا ہی کھوٹ تھا، اس کا لطف دیکھا بڑی ہی رسوائی تھی، اس کی راحت دیکھی
बड़ी ही ज़िल्लत थी। इसका सोना, इसका पत्थर फिर मेरी निगाह में बिल्कुल बराबर हो गया। अब अर्श वाला मेरे सामने रहता है, मैदान हशर लगा रहता है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ डाला जाऊँगा। अब मुझे जिसकी वजह से मैं सारा दिन अपने आप को प्यासा रखता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, सारी रात अल्लाह के सामने जागता हूँ। ये दो चीज़ें मेरे सामने आ चुकी हैं। मेरे भाइयों, उन्होंने अपने नफ्स को मुशक्कत में डाला था, मकाम हासिल कर गए थे। आज 1300 साल उनको हो गए, मरे हुए हो गए, लेकिन मरे नहीं, वो जिंदा हैं। आज हम उनको बयान कर रहे हैं। 100 साल बाद कुछ लोग आएंगे, वो भी उन्हीं को बयान करेंगे। फिर 100 साल बाद और लोग आएंगे, वो भी उन्हीं को बयान करेंगे। फिर 100 साल बाद और लोग आएंगे, वो भी उन्हीं को बयान करेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को बयान किया था। दाऊद ताई रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर पी रहे थे। किसने पूछा आप रोटी खाते क्यों नहीं हैं, चबाते क्यों नहीं हैं, सालन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फरमाया जब मैं खाना खाने लगता हूँ तो कुरान की 50 आयतों का हर्ज हो जाता है। मैंने उस दिन से खाना छोड़ दिया, भिगोकर ऐसे ही खा लेता हूँ। एक दिन एक शख्स उनके पास आया, कहने लगा हुजूर आपके ये हुजरा की जो ये कड़ी है ना, ये टूटने वाली है। फरमाने लगे 20 साल हो गए मैंने छत की तरफ नहीं देखा। ये हजरात जिस तरह फजूल बात करने से एतराज़ करते थे, इस तरह फजूल देखने से भी एतराज़ करते थे। हमारी तो सारी ज़िंदगी ही फजूल हो गई। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं, मैंने अहमद बिन ज़रीन के पास सुबह से नमाज पढ़ी, ज़ोहर होगी, ज़ोहर से असर होगी। मैंने उनको देखा कि ना उन्होंने दाएं देखा ना बाएं देखा, उनकी निगाह मुसलसल या कुरान पे थी या नमाज पे थी। हज़रत मशरूक़ रहिमहुल्लाह ताला नमाज पढ़ते 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 पिंडे पे वरम आ जाती। बीवी उनसे मोहब्बत करने वाली थी और पीछे बैठकर रोया करती थी। कहती थी मशरूक़ कुछ तो अपने ऊपर तरस खा, कुछ तो अपने ऊपर तरस खा। फरमाती थी, फरमाया कि हम अपने ऊपर तरस ही तो खा रहे हैं, तरस ही तो खा रहे हैं। अल्लाह हमें ऐसी नेमतों में पहुंचाएंगे कि हमेशा हमेशा की राहत होगी। ये थोड़ी सी राहत की खातिर क्या मैं हमेशा की राहत को छोड़ दूं? अबू दरदा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, अगर दुनिया में 3 चीज़ें ना होती तो मैं जीना गवारा ही ना करता, गवारा ही ना करता। एक सख्त गर्मी के दिन दोपहर के वक़्त मुझे रोज़ा हो, शिद्दत की भूख हो, गज़ब की प्यास हो। आहा, कहते हैं क्या लज्जत है, मैं इसी की खातिर तो जीता हूँ। आज हम रोज़ा नहीं रखते। और फरमाया कि दूसरा आखिरी शब में सद्दा करने में जो लुत्फ़ आता है, आहा क्या लज्जत है, इसी की खातिर तो ये अबू दरदा जीता है। हम बेकार सारी रात सोए रहते हैं। और फरमाया तीसरा ऐसे बुजुर्ग जिनकी सोहबत में मेवे ऐसे चुने जाते हैं जैसे बाग में से उम्दा उम्दा फल छांट कर चुने जाते हैं। बुजुर्ग मौजूद हैं, ऐसे मेवे मौजूद हैं, ऐसे बाग मौजूद हैं, लेकिन इंसान के पास वक्त नहीं है। असवद बिन यजीद इतनी इबादत किया करते थे कि गर्मियों की शिद्दत में रोज़े रख कर और रो कर और मुशक्क़तें उठा कर आपका बदन काला पड़ गया था। अलकमा बिन कैस ने उनसे पूछा, आपने अपने बदन को इस कदर क्यों अजाब दिया? फरमाया इसलिए कि बड़े अजाब से बच जाए। फरमाया इस कदर क्यों ज़लील किया अपने बदन को? फरमाया इसलिए कि इसको बड़े बड़े एजाज़ मिल जाएं। हमसे 20 रकात नहीं पढ़ी जाती और रोज़ाना 1000 रकात नमाज खड़े होकर पढ़ते थे। एक बुजुर्ग का किस्सा है, जब थक जाते तो फिर बैठ कर 1000 रकात पढ़ते और जब फिर थक जाते तो फिर असर के बाद आज़ी से फरमाते, ए अल्लाह, इस मखलूक पर बड़ी हैरत है कि किस तरह उन्होंने तेरा बदल दूसरी चीज़ों को बना लिया, किस तरह वो तेरे दरवाजे को छोड़कर कहीं और बैठ जाते हैं। कैसी ताज्जुब की बात है, कैसी ताज्जुब की बात है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं
کہ میں نے اپنے ماؤں کو دیکھا سری سختی کو کہ 98 برس تک ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں گیا، لیٹے ہوئے تھے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب بھی آتا ہوں عبادت میں لگے ہوتے ہیں، آج پہلی ہی مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب قریب گیا دیکھا تو وہ وفات پا چکے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی محبت حاصل نہیں کی، اپنے نفس کو تہذیب میں نہیں ڈالا، اس لیے آج ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ سال میں ایک قرآن پڑھنا ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ وفات پا رہے تھے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹا اس دری میں بیٹھ کر کبھی گناہ نہ کرنا، تیرے باپ نے یہاں پر 4000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ حضرت قرظ بن وبرہ ہر روز قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حبیب عدویہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی، اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کر چھت پہ کھڑی ہو جاتی اور خوب اللہ کے سامنے آہوازاری کرتی، اور پھر صبح کو فرماتی کہ کچھ بھی نہ کر پائی، اچھا کل کروں گی۔ اس طرح ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگی رہی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی محبت حاصل کرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، تراویح پڑھو۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔